جیسے ہی سورج ڈوب جائے تو آپ نے افطار کرنا ہے۔ کسی ایک نے بھی ترجمہ یہ نہیں کہ لیل سے مراد مغرب ہے، کہ ہمارے ہاں عرف میں بھی، عرب میں بھی یہ ہے اور ہمارے ہاں بھی، کہ مغرب پر رات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج جس وقت میں ہمارے ہاں افطاری ہو رہی ہے، کیا رات آ چکی ہوتی ہے؟ یہاں سے اذان ہوئی اور اذان کے ساتھ ہی ماشاءاللہ کھجور منہ میں جاتی ہے اور پانی پیا جاتا ہے۔ اذان مغرب جیسے ہوتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے، تو پھر رمضان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ افطار کا وقت کون سا ہے؟ کیا مغرب کا وقت افطار کا ہے، یا قرآن مجید میں افطار کا وقت کچھ اور بیان کیا گیا ہے؟ اذان مغرب کے ساتھ ہی روزہ کھول لینا چاہیے، یعنی افطار کر لینا چاہیے، یا کچھ وقت کے لیے انتظار کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں افطار کا وقت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، اپنی زندگی میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا، یا آپ کسی ایسی گیدرنگ میں ہو جہاں پر سنی شیعہ اکٹھے بیٹھے ہوں، تو پہلے آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت حضرات وہ روزہ کھولتے ہیں، اور اس کے 10 منٹ گزرنے کے بعد شیعہ حضرات افطار کرتے ہیں۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ یا آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر ملاحظہ کیا ہوگا، آپ کے مشاہدے میں یہ بات آتی ہوگی کہ پہلے اذان مغرب کے ساتھ ہی بتایا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اس کے 10 منٹ بعد یہ اعلان ہوتا ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن نے افطار کا وقت کیا بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے فرمان سے ہمیں افطار کا وقت کیا معلوم ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ جب میں روایات احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا تو ہمارا مطالعہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ہوگا۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 187 187 میں اللہ رب العزت نے افطار کا وقت بتایا ہے۔ یعنی یہ ایسا حکم نہیں ہے، یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو، قرآن مجید کے اندر واضح لفظوں کے اندر موجود ہے۔ کیا ہے؟ آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو رات تک روزے کو۔ اس آیت کا مکمل میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ میں اپنی اس گفتگو میں جو دلائل ہیں، جو موقف ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کا آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں جو قرآن مجید سے یا سنت رسول سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، بالکل آزاد فکری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن و سنت کی رائے۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 187۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ یہ حکم دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا یہ کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے فجر کے وقت میں، یعنی صبح صادق کے وقت، فجر کا وقت۔ ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر تم پورا کرو روزے کو الی اللیل، رات تک۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں جتنے بھی ترجمہ کرنے والے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مفتی تقی عثمانی، طاہر القادری صاحب، جتنے بھی ہیں، سب نے یہاں پر لیل کا جو ترجمہ ہے وہ رات کا کیا ہے۔ اب اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی رکھی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہاں لیل سے کیا مراد ہے؟ یہاں لیل سے مراد وہ کہتے ہیں ہمارے اہل سنت کے طبقات کے اس بات کا تقاضا کرتا ہے عند غروب الشمس حکمن، یعنی جب سورج غروب ہو جائے، جیسے ہی آپ کو معلوم ہو سورج غروب ہو گیا تو یہ وقت بیان کیا گیا ہے، یہاں لیل سے مراد سورج غروب ہونے کا ہے، لہٰذا سورج کے غروب ہوتے ساتھ ہی آپ نے افطاری کر لینی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ افطاری کے وقت میں کھجور رکھی جاتی ہے یا پکوڑے سموسے جو بھی ہو، یہاں سے اذان ہوئی، آواز آئی، سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں کہ اذان ہوگی، اور اذان کے ساتھ ہی ماشاءاللہ کھجور منہ میں جاتی ہے اور پانی پیا جاتا ہے اپنے اپنے طبیعت کے مطابق۔ تو جیسے ہی سورج غروب ہو، اور اس سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ہمارے ہاں کہا گیا کہ یہ افطار کا وقت ہے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ بات سمجھی گئی۔ اسی طرح ابن عاشور رحمہ اللہ، جنہوں نے التحریر والتنویر لکھی ہے تفسیر، اس کے اندر یہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہاں یہ جو الی اللیل ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، الا کا یہاں پر آنا،
کہ یہاں سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی جلدی کرنا مراد ہے. یعنی یہ جو الا کا لفظ ہے نا، اتم الصیام، روزہ پورا کرو، الی اللیل، رات تک. تو یہاں رات تک جیسے ہی رات داخل ہوگی اور وہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور تو آپ نے روزہ کرنا ہے. اور اس پر جو دلالت ہے، یہ جو مغرب کا وقت ہمیں معلوم ہو رہا ہے، یہ اس الا کی وجہ سے. یعنی یہ کہتے ہیں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے چلا الی الکوفہ، کوفہ تک. تو مراد یہ نہیں ہے کہ کوفہ کے بازار کے اندر تک میں گیا، بلکہ یہ ہے کہ اس کی باؤنڈری تک بھی آپ چلے جائیں تو وہ یہ بات الا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جو اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں الا ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا اب اس سے ضروری نہیں ہے کہ پوری رات آ جائے، بلکہ رات کا پہلا حصہ بھی آ گیا تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں یہ دلائل دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح بخاری مسلم کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1954 اور مسلم کی روایت ہے 1100. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب رات اس طرف مشرق سے آئے اور دن ادھر مغرب میں چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو روزے کے افطار کا وقت ہو گیا. اس روایت سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر سورج کے ڈوب جانے سے فرمایا کہ افطار کا وقت ہے. لہٰذا اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے تو آپ نے افطار کرنا ہے. اور یہی سورج کا ڈوب جانا قرآن مجید میں جو یہ اللیل کا لفظ ہے اسی سے مراد ہے. یعنی اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ رکھو سے مراد یہ ہے سورج کے ڈوبنے کے ساتھ، اور وہ اذان مغرب کا وقت ہے. یہ ہے بنیادی طور پر اہل سنت کے دلائل جو میں نے آپ کے سامنے بہت آسان طریقے پر پیش کر دیے. لیکن اگر ہم قرآن مجید میں غور کریں اور یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 187، اس میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے پورا روزے کا جو کمپلیٹ کرنے کا وقت ہے وہ بتایا ہے کہ آپ کا جو روزہ ہے وہ کب پورا ہوگا. فرمایا کہ جب تم سحری کر لو اور سحری کے بعد پورا دن تمہارا اسی طرح گزر جائے روزے کی حالت میں، تو اب جب افطار کرنا ہے، اتم الصیام، روزے کو صیام کو کمپلیٹ کرنا ہے. کب تک کرنا ہے؟ الی اللیل، رات تک کرنا ہے. اب یہ جو لیل ہے نا، رات تک، یہ قرآن مجید نے لیل، اگر ہم قرآن مجید پہ غور کریں تو قرآن کی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن لیل اور مغرب کے اندر فرق کرتا ہے. کس میں فرق کرتا ہے؟ لیل میں اور مغرب کے اندر فرق کرتا ہے. اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی یہاں پر ترجمہ کرنے والے ہیں سب نے یہاں پر لیل سے مراد رات کیا ہے ترجمہ. کسی ایک نے بھی ترجمہ یہ نہیں کہ لیل سے مراد مغرب ہے. تو خود ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے دیوبندی بریلوی جو حضرات ہیں وہ ترجمہ یہاں پر رات کرتے ہیں، مغرب کا تو کوئی ترجمہ نہیں کرتے. تو اسی سے معلوم ہوا کہ یہاں پر رات مراد ہے، مغرب مراد نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عرف میں بھی، عرب میں بھی یہ ہے اور ہمارے ہاں بھی، کہ مغرب پر رات کا اطلاق نہیں ہوتا. کہیں پر بھی رات کا جو اطلاق ہے آپ اس لفظ کا لیل کا، یہ رات کے اوپر ہوتا ہے کہ جب مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے. اور مغرب کو مغربی کہا جاتا ہے. مغرب، ہمارے ہاں مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان، رات، یہ فرق ہے. ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں تو قرآن مجید ایسی مبہم بات کر ہی نہیں سکتا. اور خود قرآن مجید اس لیل میں اور مغرب میں فرق کرتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہاں پر لیل سے مراد مغرب ہے، سورج کا غروب ہونا ہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے جگہ جگہ پر اس میں فرق کیا ہے. کیا فرق کیا ہے؟ مثلا آپ سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 کی آیت نمبر 130 دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. قرآن مجید نے اس ایک آیت کے اندر یہاں پر لیل کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور غروب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. کیا فرمایا کہ آپ ان کی باتوں کے اوپر صبر کیجئے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیجئے، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے. وَمِنْ آلَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں، تو رات الگ کہا ہے، غروب کا وقت الگ بیان کیا ہے. اسی طرح سورہ قاف سورت نمبر 50 کی آیت نمبر 39 میں آپ دیکھیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. آپ ان کی باتوں کے اوپر صبر کیجئے اور طلوع شمس یعنی سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی اللہ کی پاکی بیان کریں اور قبل الغروب، غروب سے پہلے بھی.
قرآن نے جگہ جگہ پر کافی یہاں پر قرآن مجید نے غروب میں اور لیل کے درمیان میں فرق کیا، واللیل اذا یغشی، رات گواہ ہو جائے کہ جب وہ چھا جائے، رات الگ ہے اور مغرب قرآن مجید کے نزدیک وہ الگ ہے، لہٰذا یہاں پر یہ کہنا کہ رات سے مراد یہ مغرب ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو ترجمہ کرنے والے بھی ہیں ہمارے ہاں، وہ ترجمہ بھی کس لفظ سے کرتے ہیں؟ سب رات کا ترجمہ، لیل کا ترجمہ وہ رات سے کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے یہ نہیں نظر آئے گا کہ یہاں پر اس سے مراد مغرب ہو۔ پھر جو روایت بخاری مسلم کی پیش کی گئی ہے، بخاری کی روایت نمبر 1954 اور مسلم کی 1100، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا ہے؟ اس روایت سے استدلال یہ کیا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو تم افطار کرو۔ حالانکہ آپ اس روایت کو دیکھیں تو اس روایت میں بھی واضح طور پر رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید نے جس طرح لیل بیان کیا ہے اسی طرح اس روایت سے بھی رات ہی معلوم ہوتی ہے۔ مکمل روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں، فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب رات یہاں سے آ جائے، وادبر النہار من ہاہنا، اور دن یہاں سے چلا جائے۔ ادبرہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہو جانا، یعنی جب دن چلا جائے، دن آپ کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، وقد افطر الصائم، تو تحقیق اب روزے دار کا افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ اب اس روایت کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ لیل اور غروب دونوں کو الگ بیان کیا ہے، ایک بیان نہیں کیا، یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے، بلکہ کہا کہ جب رات بھی آ جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج جس وقت میں ہمارے ہاں افطاری ہو رہی ہے، کیا رات آ چکی ہوتی ہے؟ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ رات کسے کہتے ہیں؟ رات اسے کہتے ہیں کہ جب اندھیرا چھا جائے، رات اسے ہی کہتے ہیں۔ بچے سے بھی آپ پوچھ رہے رات کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ مغرب کو کوئی رات نہیں کہتا۔ اور یہ روایت کے اندر بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات آ جائے اور سورج غروب ہو جائے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہو گیا اور یہاں سے چھوارا جو ہے وہ منہ میں چلا گیا، کھجور منہ میں چلا گئی، نہیں، بلکہ اس حدیث کے اندر بھی بیان کیا کہ رات کے ساتھ ہی سورج غروب ہو جائے اور رات پھر آئے گی، تب یہ مراد ہے۔ اسی لیے آپ زیدیوں کے ہاں دیکھ لیں اور شیعہ کے ہاں بھی وہ اسی کے اوپر عمل کیا جاتا ہے کہ انتظار کرتے ہیں۔ اور میرا بھی خود معمول یہ ہے کہ جب مغرب کی جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر جب رات چھا جائے نماز پڑھ لیں، آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ افطاری کریں۔ یہ تو نہیں اذان کی مشروعیت کیوں ہے؟ اذان کی مشروعیت اسی لیے ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اذان کی مشروعیت روزے کے لیے نہیں ہے، وہ ٹائم اس کے لیے نہیں ہے روزے کے لیے۔ ہم نے آج اذان کے ساتھ ہی کیا کر دیا، قاری صاحب اذان دیں گے، مولانا صاحب، اور بس جناب یہاں سے آپ نے روزہ افطار کر لینا۔ نہیں، اذان کو رکھا گیا ہے نماز کے لیے، بلانے کے لیے۔ تو وہاں پر ایک جانب تو اذان میں یہ کہا جائے حی علی الصلاۃ، اللہ کی جانب سے ندا ہو رہی ہے، تو وہاں سے نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے حی علی الفلاح، اور یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کھجورے کھا رہے ہوں، آپ ماشاءاللہ دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوں، تو کیا اس دعوت کو کہ جو اللہ کی جانب سے آپ کو ندا دی جا رہی ہے آپ اس پہ عمل کرنے والے ہیں؟ آپ تو اس ٹائم پر کھانا کھا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور آپ انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور عام دنوں کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں حنفیوں کے اندر بھی اذان مغرب جیسے ہوتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے، تو پھر رمضان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ رمضان میں بھی جب اذان مغرب کی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد پھر ہم افطار کریں۔ یہ ہے جو روایات سے معلوم ہوا اور قرآن مجید کی آیت سے کہ رات کے وقت میں ہی ہم نے افطار کرنا چاہیے، اور یہی درست طریقہ ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔